میں اور آپ میرا دوستوں پتہ نہیں ہم کس دھن میں رہتے ہیں، اور یہ چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں۔ میں نے تعلیم میں بھی کہا تھا نا ایک مرتبہ، آپ میں شاید بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے، کبھی کبھی ہے نا دعا میں کیفیت نہ بنے نا، تو یوں ہاتھ اٹھا کر صرف اتنا کہنے کا کہ اللہ تیرے نبی کی یاد بہت آ رہی ہے۔ آپ دیکھنا پھر نمازوں میں کیفیت کیسی بنتی ہے، پھر آپ دیکھنا کہ دعاؤں کے اندر رونا کیسے آتا ہے۔ لیکن ہماری دعا کے اندر تو دین سے زیادہ دنیا ہوتی ہے، رب سے زیادہ، نبوت سے زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ تو ہمارے اندر دنیا ہوتی ہے۔ اب ان کا میں اصل واقعہ سناتا ہوں جو میں نے آج کتاب کے اندر ابھی عشاء سے پہلے میں نے پڑھا۔ شیخ ابو موسیٰ البازی رحمۃ اللہ علیہ ان کے لڑکے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب فیملی کے ساتھ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، مکہ المکرمہ گئے، حج کے لیے گئے، وہاں سے مدینہ المنورہ گئے، تو وہاں پر حضرت مولانا سعید احمد صاحب خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نے دیکھا ہے ان کو، اس وقت حیات تھے، تو ان کے گھر پر مہمان بنے، تو دونوں فیملی جمع ہوئی، کھانا پکایا، فارغ بیٹھے تھے اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو مدینہ المنورہ کا ایک عربی باشندہ جو وہاں کا پراپر رہنے والا تھا وہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ شیخ موسیٰ مجھے معاف کر لو، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو شیخ موسیٰ نے کہا کہ بھائی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کون ہیں اور آپ میرے سے معافی مانگنے کے لیے آئے کیوں؟ آپ مجھے اپنا تعارف تو بتاؤ کہ آپ کون ہیں، پھر میں معاف کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، پہلے وعدہ کرو کہ مجھے معاف کر دوں گے۔ سننا اچھی طریقے سے۔ تو حضرت ابو موسیٰ البازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص پیار کے انداز میں کہا کہ جاؤ بھائی، میں نے تم کو معاف کر لیا، اب تو بتا دو کہ تم میرے سے معافی کیوں مانگ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کا نام بہت سنا تھا، عقیدت بہت تھی، تو تمنا بہت تھی کہ آپ کا دیدار کروں، اور اپنے دوستوں کے سامنے تذکرہ بھی کرتا تھا کہ شیخ موسیٰ البازی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ تو ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ جس بندے کے بارے میں آپ تذکرہ کرتے ہیں ہمارے سامنے، یہ وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، آپ نفل کے اندر مشغول تھے۔ اب ہمارے یہاں پر بزرگ کا تصور کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہو، لباس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، یہ بزرگ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شیخ ابو موسیٰ جو تھے نا وہ یوں بالکل ٹناٹن رہتے تھے، صاف ستھرے رہتے تھے اور بالکل اچھی طریقے سے رہتے تھے۔ تو جب میں نے آپ کو دیکھا نا تو میری جو آپ سے عقیدت تھی وہ ٹوٹ گئی کہ میں تو بزرگ کے بارے میں جو سوچتا تھا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے والے ہوتے اور اس طریقے سے ہوتے، آپ تو ٹناٹن تھے۔ تو میں بدگمانی کر کے گھر پر آ گیا کہ میرے اب تو ملاقات ہی نہیں کرنی ایسے بزرگوں سے۔ تو رات کو جب میں سو گیا نا تو خواب میں زیارت ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے بہت زیادہ ناراض تھے۔ تو میں سہم گیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ میرے سے ناراض ہے کیوں؟ فرمایا کہ تم نے میرے موسیٰ کے بارے میں بدگمانی کی تھی نا، نکل جاؤ میرے مدینے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، نکل جاؤں یہاں سے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، جب تک میرا موسیٰ معاف نہیں کرے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا، اب ڈھونڈ ان کو اور جا کر مانگ معافی۔ بندہ کہتا ہے میں خواب سے بیدار ہوا، ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں پر ملوں، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، حضرت آپ مجھے معاف فرما دو۔ حضرت نے جب یہ واقعہ سنا، شیخ موسیٰ البازی رحمۃ اللہ علیہ نے داڑیں مار کر رونے لگے کہ اللہ نے اس مقام پر مجھے پہنچا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا دفاع کر رہے ہیں، کسی کو ڈانٹ رہے۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یعنی بندہ پڑھے نا ہمارے اکابرین کی سیرت۔ میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں کہ بار بار تذکرہ کرتا ہوں ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، صحابہ، تابعین، ان کے جیسا عاشق میرے دوست تو اس دھرتی کے اوپر کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں کہہ کہ تھک چکا ہوں، یہ ایسے لوگ تھے۔ تو واقعہ صرف سنانے کے لیے تو تھوڑی ہوتے ہیں میرے دوست، اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کبھی تو عشق دے دے، ایسا کبھی تو محبت دے دے۔